الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انتقعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون: هلا وضعت اللبنة؟ فقال: فأنا اللبنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتیازی خصوصیت ختم نبوت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور اس امت کے بنیادی عقائد میں سے، ایمان کے بنیادی شعبوں میں سے یہ بات ہے کہ جس طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، اسی کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ اللہ کی جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ صرف نبوت پر ایمان نہیں بلکہ ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، جیسا کہ ابھی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، نبوت پر مہر لگانے والے اور نبوت کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو صاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں
جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ جیسا کہ مشہور آیت ہے، 12 تلاوت کی جاتی ہیں، ابھی خطبے کے درمیان بھی تلاوت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں آیت نازل فرماتے ہیں، اور اس آیت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آج میں نے اپنے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت، آج میں نے دین کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے، اور ان تمام نبیوں کو دین اسلام ہی دیا گیا۔ ان تمام نبیوں کو یہی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا کہ لوگوں میں جا کر دعوت دیں کہ اللہ کی وحدانیت کو اور اس وقت کے نبی کی نبوت کو اقرار کرے۔ ہر نبی کو دین دیا گیا، لیکن حال کیا ہوتا تھا کہ نبی آتے، اللہ کے پیغام کو لوگوں کے درمیان پہنچاتے، زمانے اور حالات کے مطابق جو اللہ کے احکامات ہوتے حلال و حرام سے متعلق، کامیابی اور ناکامی سے متعلق، وہ لوگوں کو بیان کرتے۔ پھر اس کے بعد اگلا نبی آتا، وہ پچھلے نبی کی کچھ باتوں کو لے کر چلتا اور کچھ نئی ضرورتیں پیش آتی، اللہ اور ان نئی ضرورتوں کا حل، نئے مسائل کا حل بیان فرماتے۔ تو ہر نبی کا یہی معاملہ رہا کہ وہ اپنی زندگی میں پچھلی نبوت اور شریعت کی باتیں میں لوگوں کے درمیان چلاتے، اور انہیں جو اللہ صحیفوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے جو احکامات دیتے، اسے بھی لوگوں کے درمیان بیان کرتے۔ یہی سلسلہ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل اللہ نے انہیں نصیب فرمائی، تو وہ انجیل کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو پچھلے زمانے کی، تورات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اور ان کی جو شریعت ہے، ان کی باتوں پر بھی عمل ہوتا، اور بقیہ باتوں کے لیے انجیل کو رہبر مانا جاتا تھا۔ تو ہر زمانے میں 1,24,000 انبیاء آئے، دین تو دیا گیا، کامل دین نہیں دیا گیا۔ ہر نبی کو شریعت تو دی گئی، کامل اور مکمل شریعت نہیں ملی۔ وہ نعمت اللہ نے اس امت کو نصیب فرمائی، اور اسی کی خوشخبری بیان فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج تک جو 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے آج تک جو سلسلہ چل رہا تھا، اب تک مکمل نہیں ہوا تھا، آج میں نے اسے مکمل کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے جو دین کا سلسلہ چل رہا تھا، آج تک تکمیل نہیں ہوئی تھی، وہ دین کامل نہیں ہوا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا، آج اسے مکمل کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض یہودیوں کے علماء یہودیوں نے آ کر کہا کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمیں مل جاتی، وہ آیت، وہ احکام، وہ فرمان اللہ ہمیں یہودیوں کو دے دیتا، تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ یہودی آ کر کہہ رہے کہ یہ آیت قرآن میں ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمیں مل جاتی، وہ تورات میں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ وہ آیت نازل فرماتے،
تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہم اسے عید منا لیتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہودیوں نے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ دین کا مکمل ہونا یہ تمہیں تو ملا ہے، ہم یہودیوں کو نہیں ملا ہے۔ ہمیں دین تو ملا ہے، کامل نہیں ملا، مکمل نہیں ملا۔ یہ امت محمدیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے کامل اور مکمل دین ملا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے، جب دین مکمل ہو گیا اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، جب دین کامل ہو گیا اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں۔ اب قیامت تک جو مسائل آئیں گے ان تمام مسائل کا حل اسی دین اسلام میں اللہ نے جمع فرما دیا۔ تو یہ قرآن میں الفاظ کے اعتبار سے ظاہر میں بھی اللہ نے حضور کی ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور اشارتاً بہت ساری ایسی باتیں جس میں تکمیل کو بیان کیا گیا کہ اس سے حضور کی ختم نبوت کی شان بیان کی جاتی ہے۔ بلکہ احادیث میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کا جو ہے اعلان فرمایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرماتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، منقطع ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آگے حضور فرماتے ہیں لہذا جب رسالت منقطع ہو گئی، نبوت منقطع ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ صاف الفاظ میں حضور نے اعلان فرمایا کہ فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو اسرائیل کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا تھا، بنی اسرائیل کی قیادت اور ان کی سرپرستی اور ان کی نگرانی نبی کرتے تھے، لہٰذا ایک نبی چلے جاتے ان کے پیچھے اللہ بنی اسرائیل میں دوسرے نبی کو بھیجتے، اور آگے حضور نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت کی نگرانی اور سرپرستی کے لیے کسی نبی کو اللہ نہیں بھیجیں گے، میرے بعد تو میرے خلفاء آئیں گے اور میرے ماننے والے آئیں گے اور وہی میری امت کی رہبری فرمائیں گے۔ صاف اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نگرانی، سرپرستی اور ذمہ داری انبیاء سنبھالتے تھے، انبیاء بنی اسرائیل کے بڑے ہوتے، جب ایک نبی چلے جاتے دوسرے نبی کو اللہ بھیجتے، ان کے پیچھے ایک دوسرے نبی آ جاتے، یہی سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں 10,000 سے زیادہ نبی صرف بنی اسرائیل میں اللہ نے بھیجے ہیں، بنی اسرائیل کی طرف 10,000 سے زیادہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 10,000 سے زیادہ کی تعداد وہ بنی اسرائیل کی طرف آئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ہمیشہ سرپرستی انبیاء کرتے، ایک نبی چلے جاتے ان کے پیچھے اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے، لیکن میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، میری امت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ میری امت کی رہبری میرے خلفاء، میرے ماننے والے، میری شریعت کا علم رکھنے والے، وہ جو ہے میری امت کی قیامت تک رہبری فرماتے رہیں گے۔ صاف الفاظ میں حضور نے بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی سوال ہمارے دل میں پیدا ہو،
ایسی صاف اور واضح باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد بھی کوئی جو ہے شک و شبہ ہمارے دل میں پیدا ہو، یہ ایمان کے خطرے کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث بہت صاف انداز میں، بہت ہی بہترین انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، حضور فرماتے ہیں میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال، ایک وہ مثال سے حضور سمجھا رہے ہیں۔ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ وہ حضور بتا رہے ہیں میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال کیسی ہیں؟ کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے۔ حضور اپنی اور پچھلے نبیوں کی جو ہے چیز کو اور آپ کی نبوت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے، کمثل رجل، اس آدمی کی طرح، بنا بنیانا، اس نے ایک عمارت بنائی، اس نے ایک بلڈنگ بنائی، اس نے ایک گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ، بہترین گھر بنایا، وَأَجْمَلَهُ، بہت خوبصورت گھر بنایا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، کہ اس آدمی نے بہترین عمارت بنائی، بہترین محل بنایا، اسے خوش کر دیا، خوشگوار کر دیا، خوبصورت کر دیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی۔ پوری عمارت اس آدمی نے بہت اچھا بہتر بنایا، الا موضع لبنۃ، ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی۔ فجعل الناس یطوفون به، آگے حضور کہتے ہیں لوگ آنے لگے، اس گھر کو دیکھنے لگے، محل کو دیکھنے لگے، فیعجبون، اور بڑا تعجب کرنے لگے اس کی خوبصورتی پر اور اس کے شاندار تعمیر پر بڑا تعجب کرنے لگے، بڑا جو ہے رشک کرنے لگے، کتنی بہترین عمارت ہے۔ اور اس کے بعد وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگے حَلَّا وَزَعْتَ لَبِنَا، سب کچھ کر دیا، اتنا بہترین محل بنا دیا، اتنا خوبصورت گھر بنا دیا، وہ ایک اینٹ باقی رکھی، اسے نہیں رکھ سکتے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا، حضور فرماتے میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں ہی وہ جو خالی جگہ تھی جس اینٹ کے لیے، وہ میں اینٹ ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری فرما کر ایک بہترین عمارت بنائی اور اس میں ایک نبی، آخری اینٹ کی جو جگہ تھی وہ آخری نبی میں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا اور نبیوں کے اس سلسلے کو مکمل فرمایا۔ اب اس آخری اینٹ کے بعد پورے محل میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو اب میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کسی نبی کی جگہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اتنا بہترین انداز میں ایک عمارت کی مثال اور اس میں ایک اینٹ کے باقی ہونے کی مثال دے کر حضور نے فرمایا یہ پوری عمارت یہ 1,24,000 نبیوں کی تشبیہ ہے، اور وہ خالی جگہ وہ میرے لیے رکھی گئی ہے، اور میں آ کر اس خالی جگہ کو جیسے پر کروں گا، نبوت کے سلسلے کو بھی ختم کروں گا۔ تو اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں وہ آخری نبی ہوں، صاف الفاظ میں۔ اس کے بعد بھی اگر ختم نبوت پر کوئی سوال دل میں اڑتا ہے، وہ یقیناً ہمیں حضور کی سیرت کا نہ جاننا اور حضور کی عظمت سے نہ واقف ہونا ہے۔ ایک دوسری روایت اس کا کچھ مختصر سا ایک ٹکڑا، ایک حصہ گزشتہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمام نبیوں پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء پر مجھے بہت ساری فضیلتیں ملی ہیں۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں 6 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مجھے دوسرے
پچھلے نبیوں پر فضیلت اللہ نے نصیب فرمائی۔ کیا 6 باتیں ہیں؟ اوتیت جوامع الکلم، پہلی بات حضور نے فرمائی مجھے جوامع الکلم، ایسا بات کرنے کا، ایسے جملے اللہ نے مجھے نصیب فرمائے، معنی ہزاروں ہوتے تھے، الفاظ مختصر ہوتے تھے۔ مجھے جوامع الکلم اللہ نے بنایا، پچھلے نبیوں کو یہ نعمت نہیں ملی۔ دوسری چیز فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ پچھلے نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ آگے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، آگے فرمایا حضور نے کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پوری زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی۔ پچھلے نبیوں کو ایسا موقع نہیں تھا، پچھلے نبی اور ان کے قوم والوں کو ضروری تھا جو عبادت کی جگہ ہوتی، جو مسجد ہوتی وہی عبادت کرتے، اس کے باہر انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین مسجد بنا دی گئی، یعنی مسجد میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مسجد کے باہر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وطہورا، اور فرمایا کہ ایک اور چیز کہ پوری زمین کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک کر دیا۔ پوری زمین کی مٹی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک کر دی گئی، یعنی تیمم کرنا مٹی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نعمت نصیب فرمائی، پچھلے نبیوں کو یہ نعمت نہیں دی گئی تھی۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پوری مخلوقات کا نبی بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے تمام مخلوقوں کا نبی بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ وَقُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر، آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ جوامع الکلم بنایا گیا، مسجد بنائے، مسجد کے لیے پوری زمین کو اجازت دی گئی، پوری زمین سے تیمم کرنے کی اجازت دی گئی، غنیمت کو حلال کیا گیا، اور پوری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آخر میں فرمایا مجھے خاتم النبیین بنایا گیا۔ یہ مشہور حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ ان باتوں کے ذریعے اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس میں جو شروع میں چیزیں ہیں، چاہے وہ جوامع الکلم ہونا ہو، چاہے وہ غنیمت کا حلال ہونا ہو، چاہے وہ مسجد کی اجازت ہونا ہو، تیمم کی اجازت ہونا ہو، چاہے وہ پورے مخلوقات کو جو ہے نبی بنا کر حضور کو بھیجا جانا ہو مخلوقات کی طرف، ان سب نعمتوں کی ملنے کی وجہ اخیر میں اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ سب نعمتیں پچھلے نبیوں کو نہیں ملی، حضور کو ملی، تو وجہ کیا ہے؟ پچھلے نبیوں کو یہ نعمتیں نہیں ملی، حضور کو ملی ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، اس لیے حضور کو ملی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی نعمت جو حضور نے بیان فرمائی، مجھے جوامع الکلم بیان فرمایا۔ کلمہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو، ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہو، ایک لفظ ہو اس کا ایک معنی ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جوامع الکلم، جامعہ کلمہ اسے کہتے ہیں لفظ ایک ہو معنی ہزاروں ہوں، لفظ ایک ہو معنی زیادہ ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جوامع الکلم۔ اور کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ ایک معنی۔ تو حضور فرماتے ہیں پچھلے نبیوں کو کلمہ دیا گیا، مجھے جوامع الکلمہ دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟
پچھلے زمانے کے نبیوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ ایک خاص جگہ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نبی کو کیسے بھیجتے تھے؟ خاص جگہ کے لیے۔ جب جگہ خاص ہے تو لوگ بھی تھوڑے ہوں گے، جب جگہ خاص ہے تو لوگ بھی تھوڑے ہوں گے، اور زمانہ بھی خاص تھا۔ اس نبی کی نبوت ان کے زمانے میں ہوتی، بعد میں دوسرا نبی آ جاتا۔ تو پچھلے نبیوں کو جو اللہ بھیجتے تھے، جگہ بھی تھوڑی ہوتی، زمانہ بھی تھوڑا ہوتا، لوگ بھی تھوڑے ہوتے، الفاظ بھی تھوڑے دیے جاتے۔ لیکن حضور کو زمانہ بھی قیامت تک کا، جگہ بھی پوری کائنات، امت بھی قیامت تک آنے والی انسانیت، لہذا لوگ انلیمیٹڈ، غیر محدود، اور زمانہ غیر محدود، لوگ غیر محدود۔ تو اللہ نے الفاظ ایسے دیے جو تھوڑے تھے، قیامت تک آنے والوں کے مسائل کو حل کر سکتے تھے۔ پچھلے زمانے کے لوگ تھوڑے، انہیں الفاظ بھی تھوڑے، لیکن حضور کے امت اربوں خربوں کی امت ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میدان حشر میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کی جو محنت ہوگی، اور ان کے ماننے والے جو جنت میں جائیں گے، تو تمام نبی اور ان کے ماننے والے ملا کر 120 صفوں میں 40 صفیں ان کی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے 1,24,000 اور ان کے ماننے والے سب ملا کر 40 صفیں ہوں گی، اور صرف حضور اور حضور کے ماننے والوں کی 80 صفیں ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ تو اتنی بڑی تعداد حضور کے ماننے والوں کی، تو الفاظ بھی زیادہ دے دیتے، صرف کلمہ ملتا، جوامع الکلم نہ ملتا، تو اس قرآن بھی 6,666 آیتوں پر کافی نہیں ہوتا۔ ہزاروں آیتیں ہونی چاہیے تھی، لاکھوں آیتیں ہونی چاہیے تھیں۔ اب قرآن کو یاد کون کرتا، قرآن کو لکھتا کون، سمجھتا کون، سمجھاتا کون؟ لہٰذا اللہ نے آیتوں کو مختصر کر دیا۔ اور حضور کی جو حدیثیں ہیں، علماء نے فرمایا حضور کے جو متن ہیں، جو اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں صحابہ کی تشریحات سے پہلے، وہ زیادہ سے زیادہ جو روایتیں ہیں 50,000 حدیثیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل متون ہیں حدیثوں میں کتنے؟ 50,000۔ قیامت تک آنے والوں کی اصلاح کے لیے صرف 50,000 حدیثیں، اس لیے کہ وہ 50,000 حدیثیں ایسی ہیں قیامت تک کے مسائل اللہ نے اس میں جمع کر دی۔ سب ضرورتیں 6,666 آیتوں میں، 50,000 حدیثوں میں اللہ نے جمع کر دیے، اس لیے کہ حضور کو جوامع الکلم بنایا گیا۔ پچھلے نبیوں کو نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے آج دیکھتے ہیں ہزاروں مسائل کا حل ایک حدیث میں ملتا ہے، ہزاروں مسائل کا حل، سینکڑوں مسائل کا حل ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں ملتا ہے۔ اسی سے علماء نے یہ بیان فرمایا، اگر آج کوئی یہ کہے ہر مسئلے کے لیے، کوئی اگر کہے ہر مسئلے کے لیے ہمیں ایک الگ حدیث دو، تو وہ حضور کو نبی تو مانتا ہے، خاتم النبیین نہیں مانتا۔ اگر ہر مسئلے کے لیے الگ حدیث مانگے تو وہ نبی تو مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، اس لیے کہ خاتم النبیین مانے گا تو صرف 50,000 نبیوں میں قیامت تک کے آنے والے مسائل کو مانے گا۔ ہر ضرورت کے لیے الگ حدیث مانگے گا تو گویا کہ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ تو یہ ضرورت حضور کی تھی، اس لیے دی۔ دوسری نعمت حضور کو دی گئی، حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یعنی لڑائی میں مسلمانوں کی جو کفار سے لڑائی ہوتی ہے، اور جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اقدامی نہیں ہیں، افینس نہیں ہے، ڈیفنس میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔
تو جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ڈیفنس میں ہوئی ہیں، لیکن جب بھی مسلمان کسی قوم سے وہ اللہ کے کلمے کو قبول کرنے سے انکار کر دیں اور مسلمانوں کا تعاون کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے جہاد کیا جائے گا، لڑائی کی جائے گی، تو اس سے جو مال ملے گا، دشمنوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو پچھلے زمانے میں نبیوں کو جو مال غنیمت ملتا تھا وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، وہ ایک جگہ جمع کر دیتے، اللہ کی طرف سے کبھی آگ آ کر اسے جلا دیتی، وہ قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ تو پچھلے نبیوں کو مال غنیمت کھانے کی، استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، حضور کو اللہ نے یہ نعمت دی کہ تمہارے لیے دشمنوں کا مال جو تمہیں ملا ہے وہ حلال ہے، استعمال کر سکتے۔ کیوں ملا حضور کو یہ مال غنیمت؟ حضور کو حلال کیوں کیا گیا؟ پچھلے نبیوں کو حلال کیوں نہیں کیا گیا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ پچھلے نبیوں کو ایک علاقے کے لیے بھیجا جاتا تھا، ایک علاقے کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک آبادی کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک کنبے کے لیے اللہ بھیجتے تھے۔ تو جب نبی وہاں آتے، علاقہ لیمیٹڈ ہوتا، محدود ہوتا، تو نبی وہاں لوگوں کو دین بھی سمجھاتے، کوئی حلال کمائی بھی کرتے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے، دوسرے انبیاء کے بارے میں آتا ہے وہ فلاں فلاں تجارتیں کرتے تھے۔ تو دوسرے نبیوں کے بارے میں آتا ہے ان کا علاقہ محدود ہوتا، وہ نبوت کا کام بھی کرتے اور اپنی روزی کے لیے، اور ان کے ماننے والے اپنی روزی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ کمائی بھی کر لیتے تھے، کیونکہ انہیں باہر جانا نہیں ہوتا تھا، انہیں باہر جانا نہیں ہوتا تھا، ان کا علاقہ محدود تھا، دعوت بھی ہو رہی ہے، کھانا بھی ہو رہا ہے، کھیتی بھی ہو رہی ہے، جو زرع بھی بنا رہے ہیں، مچھلی بھی پکڑ رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، ان کا تجارت بھی تھی، علاقہ محدود تھا، باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی۔ لیکن اس امت کی ضرورت ہے کہ آج یہ علاقے میں امت جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے گی، کل اس سے آگے اللہ کے راستے میں نکلے گی، کل اس سے اور آگے اللہ کے راستے میں نکلے گی، پوری دنیا میں یہ اللہ کے نام کو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جائے گی، اپنے علاقے کو چھوڑ کر جائے گی، اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر جائے گی۔ جب پوری دنیا میں محنت اس کو کرنا ہے، اگر یہ کھیتی باڑی کرتے رہے، اگر یہ تجارت کرتے رہے، اگر انہیں غنیمت حلال نہ ہو تو دنیا کے کونے تک اللہ کی بات کیسے پہنچائی جائے گی؟ اللہ کی بات پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا ہے تو اللہ نے کہا تم کافروں پر حملہ کرو، وہ جو کمائیں گے تم اسے کھاؤ گے، ان کے وہ کمائی ہے لیکن وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، پھر اس کے آگے جاؤ گے وہاں جو مال ملے گا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اگر مال غنیمت کو حلال نہ کیا جاتا تو صحابہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں یہ نہیں پھیل سکتے تھے، انہیں بھی مدینے میں رہنا پڑتا، کھیتی باڑی کرنی پڑتی، تجارت کرنی پڑتی، کمانا پڑتا، لیکن مال غنیمت حلال ہونے کی وجہ سے صحابہ پوری دنیا میں پھیلے، پوری دنیا میں اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کیا۔ اور یہ کیوں ہوا کہ پوری دنیا کی طرف حضور کو نبی بنا کر بھیجا گیا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، اس لیے مال غنیمت حلال تھا۔ پچھلے نبیوں کو خاتم النبیین نہیں بنایا گیا، انہیں مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا۔ تیسری چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین کو میرے لیے عبادت کی جگہ بنا دی، پوری زمین کو میرے لیے عبادت کی جگہ بنا دی۔ پچھلے نبیوں کو ایسا نہیں تھا، جو مسجد ہوتی تھی، عبادت کی جگہ ہوتی، وہ نبی جہاں بھی جائیں، ان کے ماننے والے جہاں بھی جائیں، واپس اسی مسجد میں آ کر، اسی عبادت کی جگہ آ کر انہیں نماز پڑھنا پڑتا، عبادت کرنا پڑتا، باہر انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ کیا؟ وہی وجہ جیسا ہم نے گزشتہ سمجھا، ابھی بھی سمجھتے چلیں، ان کا ایریا محدود ہوتا، نبی ایک گاؤں کی طرف بھیجے جاتے،
کہیں بھی محنت کرنے کے لیے جاتے، انہیں واپس آ کر مسجد میں نماز پڑھنا آسان ہوتا، مشکل نہیں ہوتا۔ واپس آ کر نماز پڑھنا مسجد میں آسان ہوتا، کیونکہ ان کا ایریا محدود تھا، کہاں بھی چلے جاتے نبی محنت کرتے کرتے واپس آ کر مسجد میں نماز پڑھتے۔ لیکن اس امت کی محنت کا میدان، حضور کی محنت کا میدان پوری دنیا ہے۔ محنت کرتے کرتے چلے جائے، واپس پھر مدینہ آنا، مسجد نبوی میں ہی آ کر نماز پڑھنا، یہ اس امت کے لیے مشکل تھا، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہر جگہ حضور کو نماز کی اجازت اللہ نے نصیب فرمائی۔ آپ ملک شام میں چلے جائیں، صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یمن کی طرف بھیجا، ملک شام کی طرف، عراق کی طرف، فارس کی طرف، کسرا کی طرف، جہاں بھی بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اجازت دی، واپس آنے کی ضرورت نہیں، وہاں اللہ کے راستے ہی میں اللہ کی عبادت کرتے رہو، میں نے پوری دنیا کی زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ بنا دی۔ پچھلے نبیوں کو نہیں ملا، کیوں؟ ضرورت ہی نہیں تھی انہیں۔ حضور کو ملا، کیوں؟ ختم نبوت ہے، ضرورت ہے حضور کو کہ پوری دنیا مسجد بنائی جائے، ورنہ واپس آنا مسجد نبوی کو یہ دشوار اور ناممکن باتوں میں سے تھا۔ لہٰذا پوری دنیا میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سواری سے جاتے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، جب مسجدیں نظر نہیں آتی تو سڑک کے کنارے رکتے ہیں، قبلہ دیکھتے ہیں، کہیں پاک زمین پر نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور کی برکت سے اللہ نے اجازت نصیب فرمائی۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری جماعتیں ٹرین میں نماز پڑھتی ہیں، ٹرین میں نماز کا وقت ہو رہا ہے، پلیٹ فارم نہیں آ رہا، کوئی اسٹیشن نہیں آ رہا، رکنے کا موقع نہیں ہے، چلتے چلتے ٹرین میں بھی وہ نماز پڑھ رہے، کیوں؟ پوری دنیا کی جگہ کو اللہ نے نماز کے لیے قبول فرمایا۔ بہت سارے لوگ پانی کے جہاز میں، سمندروں میں نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ آسمانوں میں، ہوائی جہاز میں نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس امت کو ضرورت تھی، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس ضرورت کو پورا کیا، حضور کو نعمت نصیب فرمائی۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، میرے لیے پوری دنیا کی زمین کو مسجد بنائے، کیوں بنایا گیا؟ ختم نبوت کے لیے، وَطَہُورًا، اور آگے دوسری چیز حضور نے فرمائی، پوری زمین کو دنیا کی اللہ نے پاک کر دیا تیمم کے لیے۔ پوری دنیا کی زمین پاک ہے، تیمم کر کے اگر پانی نہ ملے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پچھلے نبیوں کو نہیں ملا، وجہ کیا؟ وہی وجہ، پچھلے نبیوں کا علاقہ محدود تھا، وہ مسجد ایسی جگہ بناتے جہاں پانی کا بھی نظام ہوتا۔ پچھلے نبی عبادت کی جگہ ایسی جگہ بناتے جہاں پانی کا بھی نظام ہوتا، تو وہ کہاں بھی چلے جائیں واپس نماز کو مسجد آنا، مسجد میں پانی بھی ہے تو انہیں تیمم کی ضرورت نہیں، تو مٹی ان کے لیے پاک نہیں کی گئی، انہیں تیمم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ نے پچھلے نبیوں کے لیے تیمم دیا ہی نہیں، کیونکہ ان کا علاقہ محدود، ان کا زمانہ محدود، تو اللہ نے ان کو کہا تم واپس مسجد کو آ رہے ہو، وہاں پانی بھی ہے، نماز پڑھ لو، تیمم کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضور کی امت کو پوری دنیا میں چل پھر کر محنت کرنا تھا، اب جہاں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پانی نہ ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سفر میں حضور کے لیے پانی نہیں ملتا، تو فرمایا کہ اس وقت تم تیمم کرو اور نماز پڑھ لو، اس لیے کہ حضور کو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا کی زمین کو اللہ نے پاک کر دیا، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت بیان فرمائی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسَافَةَ الشَّهْرِ، کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت نصیب فرمائی جو پچھلے نبیوں کو نہیں ملی، وہ کیا ہے؟ ابھی کوئی آدمی 1 مہینہ مجھ سے دور ہوگا، 1 مہینے کا سفر اس کے اور میرے درمیان ہو، وہیں سے اللہ اس کے دل میں میرا رعب اور دبدبہ پیدا فرمائیں گے۔ 1 مہینے کا سفر ہو اور وہیں سے حضور کا رعب اور دبدبہ
اللہ اس کے دل میں پیدا فرمائیں گے۔ تو علماء نے فرمایا یہ 1 مہینے کا سفر صرف حضور کے زمانے کے اعتبار سے نہیں، قیامت تک کے لیے حضور نبی بنائے گئے، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ تو گویا کہ علماء فرماتے ہیں آج مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جو 1 مہینہ کی دوری پر ہو۔ دنیا کے کسی کونے میں رہے آدمی 1 مہینے کے اندر مکہ پہنچ سکتا ہے۔ تو حضور نے کہا مجھے ایسا روپ دیا گیا، میرا ایسا دبدبہ دیا گیا کہ 1 مہینہ دور ہے، اس کے دل میں بھی اللہ میرا دبدبہ پیدا کریں گے۔ تو یعنی پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے اس کے دل میں حضور کا روپ اور دبدبہ اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی عظمت ہے، امتیازیت ہے، خصوصیت ہے۔ یہ پچھلے نبیوں کو نہیں ملا۔ پچھلے نبیوں کے جو سامنے لوگ ہوتے تھے، جو ان کے گاؤں والے ہوتے تھے، ان کے دل میں ان کی عظمت بھی ہوتی، روب بھی ہوتا، دبدبہ بھی ہوتا۔ دوسرے علاقے میں اس نبی کا روب اور دبدبہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نبی کو دھارواڑ کے لیے بھیجا گیا، تو اس نبی کا روب دھارواڑ میں ہوتا، دوسرے علاقوں میں اس کا روب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ضرورت ہی نہیں۔ اس کو نبی بنا کر بھیجا گیا دھارواڑ کے لیے، تو دھارواڑ ہی کو محنت کرنا ہے، دھارواڑ کے لوگوں ہی کو اسے ایمان میں لانا ہے۔ تو اس نبی کے دبدبے کو وہیں تک محدود رہا گیا جہاں تک ان کی ذمہ داری تھی۔ دوسرے علاقے میں انہیں کام ہی نہیں کرنا ہے، تو وہاں دبدبہ ان کا ہونا ضروری نہیں۔ تو ان کا دبدبہ دوسرے علاقوں میں نہیں تھا، لیکن حضور کو قیامت تک آنے والوں کے لیے، دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لہذا حضور کا دبدبہ بھی، روب بھی دنیا کے کونے میں بسنے والے ایک ایک انسان کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا، کیونکہ حضور کی نبوت کسی علاقے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو پوری دنیا والوں کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اللہ نے پیدا کیا۔ اس کی ضرورت تھی۔ کیوں ضرورت تھی؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔ پچھلے نبیوں کو نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ان کو وہ ضرورت نہیں تھی۔ اور آگے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی چیز جو بیان فرمائی ہے، وہ بیان فرمایا کہ پوری مخلوقات کا نبی اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا گیا۔ پچھلے نبیوں کو اللہ نے پوری مخلوقات کا نبی نہیں بنا کر بھیجا گیا، اس لیے کہ مخلوق کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں بھی زندہ ہو، نبی سے پہلے بھی ہو، نبی کے بعد بھی ہو، تو تمام مخلوقات کا نبی پچھلے نبیوں کو نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے کہ ان کا زمانہ محدود تھا۔ حضور کا زمانہ قیامت تک ہے، اس لیے حضور کو تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ شروع سے آخر تک حضور کی نبوت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ہم سنتے ہیں حضور کا ایک نام اول بھی ہے، حضور کا ایک نام آخر بھی ہے۔ حضور کے کیا نام؟ ایک نام صفاتی اول ہے، ایک نام حضور کا صفاتی نام آخر ہے۔ حضور اول میں بھی نبی تھے، آخر میں بھی نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنایا جبکہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور آخری نبی خاتم النبیین بنا کر حضور کو بھیجا گیا۔ اس لیے حضور کا اول بھی کہتے ہیں، آخر بھی کہتے ہیں۔ وجود تو شروع سے تھا، ظہور آخر میں ہوا ہے۔ حضور کا وجود شروع سے تھا لیکن ظہور آخر میں ہوا ہے۔ ایک آخری مثال دے کر علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات مکمل کریں گے کہ علماء مثال دیتے ہیں جیسے جیومیٹری باکس میں، کمپاس میں ایک آلہ ہوتا ہے، پرکار کہتے ہیں، اس کے 2 سرے ہوتے ہیں، 2 کونے ہوتے ہیں پرکار، اس سے دائرہ بناتے ہیں، سرکل بناتے ہیں۔ تو کیسے بناتے ہیں؟ پہلا ایک کونا، اس پرکار کا ایک کونا، ایک سرا کاغذ پر رکھتے ہیں، دوسرے کونے پر پینسل رکھی جاتی ہے، اس سے ایک سرکل بنایا جاتا ہے۔ تو پہلے کونا رکھا، پہلا ایک کونا رکھا، وہاں ایک نقطہ بن گیا، وہاں ایک مرکز بن گیا۔ اب اس مرکز سے باہر کیا کرتے ہیں؟ سرکل بناتے ہیں۔
تو وہ پنسل سے بننے والا پورا سرکل نظر آتا ہے. جیسے جیسے سرکل بنتا ہے نظر آتا ہے. وہ کونا، وہ اصل مرکز، وہ نقطہ نظر نہیں آتا. جب سرکل بنتا رہتا ہے تو وہ مرکز تو تھا نا، لیکن نظر نہیں آتا. کیا نظر آ رہا ہے؟ سرکل نظر آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی پورا سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے، پورا دائرہ مکمل ہوتا ہے اور اس جگہ سے اس پرکار کو اٹھاتے ہیں تو اب تک جو مرکز چھپا ہوا تھا اب وہ مرکز نظر آ جاتا ہے. تو پرکار کا ایک کونے کا جو مرکز تھا شروع سے تھا، ظہور نہیں ہوا، نظر نہیں آیا. پورے سرکل اور دائرے کے ختم ہونے کے بعد وہ پہلا نقطہ اور پہلا مرکز نظر آیا. بالکل اسی طرح فرمایا حضور کی نبوت آدم علیہ السلام سے پہلے ہے. وجود تو تھا، ظہور نہیں تھا. آدم علیہ السلام سے یہ سرکل شروع ہوا، یہ نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا. اس کے بعد جو اصل مرکز تھا جیسے پرکار میں چھپا تھا، اللہ نے اس مرکز کو حضور کی نبوت کا ظہور فرمایا اور حضور خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے. تو نبوت کا وجود آدم سے پہلے ہے، ظہور عیسیٰ کے بعد ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کی ایک وجہ کہ حضور خاتم النبیین ہیں. اگر یہ وجہ نہ مانے تو یہ نعمتیں پچھلے نبیوں کو نہ ملنا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پچھلے نبیوں کو نہیں ملی، حضور کو ملی، تو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ماننا پڑے گا کہ حضور خاتم النبیین ہیں. تو حضور کے ختم نبوت پر ایسی بے شمار علامتیں ہیں، احادیث ہیں، آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور آخری اور خاتم المرسلین ہیں. تو یہ عقیدہ بھی ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں اس عقیدے کو مضبوط فرمائے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور آنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. اور اس طرح کے جو جھوٹے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو، چاہے وہ دوسرے اس طرح سے لوگ آئیں، ان سب کی باتوں کی طرف توجہ دینا یہ بھی ایمان میں کمزوری پیدا کرنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس طرح کے تمام جھوٹوں سے حفاظت فرمائے، پوری امت کی ان کے بہکاوے میں آنے، گمراہ ہونے سے حفاظت فرمائے. حضور کو ختم نبوت کا عقیدہ حضور کے متعلق یاد رکھنے، ماننے اور حضور کے خاتم النبیین کے عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور بھی کچھ روایات ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی، کہنے کا موقع دیا تو آئندہ انشاءاللہ ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے شہر دھارواڑ کا ایک پرانا ادارہ ہے مسجد نمرا نگر کر کالونی میں، مدرسہ ہے بدرالعلوم کے نام سے. تو وہاں ماشاءاللہ کچھ طلبہ انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے، تو ان بچوں کے تکمیل حفظ کے موقع پر ان کی دستار بندی کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں ہمارے پورے کرناٹک کے مشہور عالم دین، خاص طور سے نوجوانوں کے چہیتے اور جو ہے نوجوانوں سے جن کا زیادہ تعلق ہے، حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم، وہ تشریف لا رہے ہیں. لہٰذا آنے والی بدھ 28 تاریخ کو عصر سے عشاء تک مسجد نمرا کے احاطے میں باہر جو ہے ایک جلسہ دستار بندی کا رکھا گیا ہے، جس میں مولانا پی ایم مزمل صاحب اور دیگر علماء کرام بھی شریک ہوں گے. لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس جو ہے جلسے میں بھی شرکت فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ان بچوں کو بھی قبول فرمائے. دوسرا اعلان انجمن اسلام کی طرف سے آیا ہے. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ملک کے موجودہ حالات کیا ہیں، کس طرح مظالم بڑھ رہے ہیں، کس طرح ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتے ہوئے مقامات شہید کیے جا رہے ہیں.
ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے ہمیں اکسایا جائے، ہم سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کروائی جائے جس کے بہانے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا جائے، تو اس کا بھرپور سیاسی فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح 2 دن قبل بحری دیور کب جو شہر ہبلی کے قریب محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور مسجد ہے، اس کو شہید کیا گیا، لہٰذا آپ سبوں سے گزارش ہے کہ اب تک آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے، اسی طرح صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ رب کریم ملک کے مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو اور ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، اور کسی طرح کی شرارت کرنے سے اور کسی طرح کے فتنے فساد کا ذریعہ بننے سے احتراز فرمائے۔ ایک صاحب ہیں، وہ کاروبار کے لائن سے بہت پریشان ہیں، دعا کی درخواست کی، اللہ دعا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار کے مسائل کو حل فرمائے۔ اسی طرح ہم میں، ہمارے نوجوانوں میں جتنے لوگ روزی کے مسائل سے پریشان ہیں، اللہ ان سب کے روزی کے مسائل کو حل فرمائے، حلال روزی نصیب فرمائے، عزت والی روزی نصیب فرمائے، برکت والی روزی نصیب فرمائے، اللہ ایسی روزی نصیب فرمائے جس سے ہم اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے گزشتہ 2-3 دن پہلے شہر دھارواڑ کے ایک پرانی شخصیت جناب پروفیسر ایوب خان صاحب کی ان کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ امت کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ اسی طرح طلبہ کا جوڑ آنے والی اتوار کو 25 دسمبر کو 10 سے ظہر تک مرکز میں مسجد کوثر چھپربند میں طلبہ کا جوڑ رکھا گیا ہے، لہٰذا جتنے طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ تمام حضرات اس جوڑ میں ضرور شرکت کی فکر فرمائیں۔ بہت اہم بات ہے، نوجوانوں سے متعلق جوانی کی حفاظت، والدین کی خدمت، وقت کی حفاظت، یہ ان چیزوں سے متعلق بہت اہم مذاکرے ہوں گے، فکروں کی بات ہوگی، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھروں میں جو طلبہ ہیں انہیں اس جوڑ میں شرکت کی فکر فرمائے۔ ایک بیمار ہیں، ICU میں ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں، خود ہم میں، ہمارے والدین میں، اساتذہ میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ پوری امت کو شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔